اے اللہ یہ صابر کون ہیں، ان کا طریقہ کار یا ان کی پہچان ہم لوگ کیسے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ صابر واقع ہوئے ہیں اور تو ان پر بشارت کی نوید دے رہا ہے۔ تو یہاں خدا کریم اس آیت نمبر 156 میں ان صابرین کی وضاحت کر رہا ہے کہ صابر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ ما اصابہ، مصیبہ یعنی ما اصابہ، جو بھی آن پڑے، جو بھی سر پہ آن پڑے، جو اصابت کرے۔ اصابت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری کو جا لگنا، اصابہ یعنی اس کو لگ گئی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے سر میں آ لگے، اس کی زندگی میں آ لگے، زندگی کو خراب کرے، زندگی کو مختل کرے، روح کی آرامش کو، سکون کو برباد کرے، تکلیف دے، انسان کو غم میں ڈالے، اس سارے کو مصیبت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لگ گیا ہے، کچھ آ کے پڑ گیا ہے، کچھ گر گئی ہے مصیبت یا مشکل جو ہے آ کے گری ہے۔ تو ان پر جب بھی کوئی مصیبت، اب اس میں مصیبتوں کو نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت، ہم نے یہ بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی، یعنی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اس نکرے کے استعمال سے کہ مصیبت کی ہزاروں قسم اور ہزاروں سلسلے ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی محدود نہیں ہے کہ یہ مصیبت کس سائڈ سے یا کس طرف سے یا کس وقت آئے گی یا کس انداز میں آئے گی یا کتنی آئے گی۔ یہ ساری باتیں مصیبتوں میں شامل ہیں۔ نکرہ ہے، بہت وسیع معنی رکھتا ہے، ہر قسم کی اصابت کو شامل ہے۔ تو جب ان پر مصیبت آتی ہے، صابرین یہ ہوتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، پہلے آپ کو دوستوں کو بتا چکے ہیں، قالو کا معنی روایتی انداز میں یہی ہے کیا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی بول پڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف بولنے کی بات ہی نہیں ہے، قالو یعنی وہ بولتے بھی ہوں گے، اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے اندر کی بات یہ ہے، ان کا کرنا یہ ہے۔ قالو یعنی ان کا کرنا ہے۔ جو جدید محققین ہیں انہوں نے جب تحقیق کیے پتہ چلا ہے قالو یعنی کوئی بھی فعل ہو، انسانی فعل، وہ قالو کے ساتھ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، قالا کے ساتھ۔ قالو یعنی ان کا کرنا دھرنا پھر یہی ہوگا، کیا سوچنا بھی ایسے ہی ہوگا، اعتقاد ان کا یہ ہے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کا بہت معنی ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا بھی ایک معنی ہے، یہ نہیں ہے جیسے ابھی یہاں لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، اور جیسے ادھر معنی لکھا ہے اور اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ للہ میں لام لگی ہوئی ہے، انا یعنی ہم، بس انا میں سب چیزیں شامل ہو گئیں، یعنی جو کچھ ہمارا ہے یا جو کچھ ہم ہیں، انا ہم، للہ لام لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اور لام جو ہے معنی، جو مرکزی معنی ہے لام کا، جو بہت مہم معنی ہے لام کا، وہ ملکیت ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لزیدن، بس ہم اللہ کی ملکیت ہیں، یعنی سرے سے ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہم خود اپنے ہیں، ہم خود ہی اپنے مالک نہیں ہیں، اور جو چیزیں
ہم رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں غم ہوا ہے، مصیبت آئی ہے، ہمارے اموال جو ہیں وہ بھی جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارے مال ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی خود ہم کسی کی عبد ہیں، کسی کی ہیں، کسی کی ملک ہیں، کوئی اور ہمارا مالک ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟ انا للہ، ہم ہیں ہی کسی اور کے، یعنی خود اپنے مالک ہیں ہی نہیں، ہمارا نقصان کون سا؟ جب ہم مالک ہی نہیں ہیں، اپنے بھی مالک نہیں ہیں، اگر مصیبت ہم پہ آئے، اگر ہم خود چلے جائیں اللہ کے راستے میں تو بھی خود کے مالک نہ تھے، امانت تھی، واپس ہو گئی۔ اگر ہمارے آس پاس سے کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی واپس لے لیتا ہے، تو بھی وہ اس کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا کون سا اس میں نقصان ہے؟ مال جو ہے وہ کس کا تھا؟ وہ بھی اسی کا تھا، ہر چیز ہے ہی اسی کی، وہی مالک ہے۔ یہ نظریہ جو رکھتا ہے وہ مسلم ہے، پھر اس کو کیا مشکل پیش آنی ہے؟ اس نے تڑپنا کس لیے ہے؟ اس نے رونا دھونا کس لیے؟ اس نے داد و فغان کس لیے کرنی ہے؟ ایسی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے۔ نقصان جس کا ہو وہ کہے، اور اللہ کا تو نقصان ویسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا ہوتا، ہم مالک ہوتے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ یہ ہماری ہے، ہم مالک ہیں، میری ہے، تیری ہے، جیسے کہ ہاں نہ کر میری تیری، پتہ نہیں کیا اس طرح کا ایک وہ پنجابی کا بہت خوبصورت عرفانی شعر بھی ہے، بلے شاہ کا، یا اس طرح کس کا ہے؟ تو انہی میں سے بہت مشہور کہ سب اسی کا ہی ہے، کسی کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صبر کی بنیاد ہے۔ کس کو یہ صبر آ سکتا ہے؟ صبر آسان چیز نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی میں صبر کرتا ہوں۔ کس لیے صبر کرتا ہے بھائی؟ تیرے پہ صبر کی بنیاد کیا ہے؟ کیا سوچ کر تو صبر کر سکتا ہے؟ تو یہ معرفت قرآن میں خدا کریم مسلمانوں کو ہدیہ کر رہا ہے، یہ سمجھ ہدیہ کر رہا ہے کہ اس سوچ کی بنیاد پر دوسروں سے بھی یہی ہے تو سب کا اسی طرح، لیکن وہ معتقد نہیں ہوتے ہیں تو اپنا 4 دن کی زندگی، وعلیکم السلام، 4 دن کی زندگی میں دل کی تلخیوں اور ان ٹینشنوں میں اور ان مشکلات میں گزارتے ہیں۔ وہ اللہ ہونا تو ان کے ساتھ، وہ بھی مملوک ہیں، وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، لیکن وہ قائل نہیں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ہو، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھتا رہے کہ یہ اس کا گھر ہے، حالانکہ گھر وہ کسی اور کی ملک ہو۔ جب 10 سال 15 سال بعد اس کو کہے گا کہ بھائی گھر خالی کرو، یہ میرا ہے، جس کو وہ اپنا بنا کے اپنا سمجھ کر بناتا رہا، رہتا رہا، سنوارتا رہا، سلسلے کرتا رہا، اب جو اصلی مالک آیا اس نے کہا ادھر دو بھائی میرا ہے، تو پھر اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایک بندے کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ گھر میرا ہے ہی نہیں، عارضی طور پر میرے پاس ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ سے لے لینا ہے جس کا ہے، پھر اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ یقیناً اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کا نکلنا ادھر سے، لیکن وہ تکلیف جو اتنا ذہن میں رکھ کر اپنا گھر سمجھ کر اس میں رہتا رہا اور بناتا رہا اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہا، اس جتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی فرق ہے اس میں جو یہ نظریہ رکھے، یہ بنیاد اس کے پاس ہو، یہ نظریاتی بنیاد، یہ فکری بنیاد، سوچ انسان کی زندگی کو مشکل بھی بنا سکتی ہے اور آسان بھی بنا سکتی ہے۔ یہ سوچ انسان کو صبر کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے ہیں ہی نہیں،
ہمارا کچھ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں میں لایا ہوں، ہاں میں نے اپنا سر فلاں جگہ سے لیا تھا، آنکھیں میں نے اٹلی سے منگوائی تھی، میں نے جو ہے ہاتھ جاپان سے منگوائے تھے، پاؤں میرے جو ہے وہ جرمنی سے آئے تھے۔ ہے کوئی ایسے؟ اس طرح نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کچھ بھی مالک نہیں ہے، اس کے دیے سے بن رہا ہے، اس کے دیے سے چل رہا ہے، اسی کے دیے سے، اس کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ بس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سب اس کا انا للہ۔ اور پھر اچھا دوسری بات، ہم تو اللہ کے ہیں، آیا اللہ نے ہمیں پھر دے دیا ہے، پھر اب ہم نے آخر میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے؟ دوسری بات یہ بھی پکی ہے کہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، پلٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے، واپس بھی ہونا ہے، سب نے ہی واپس ہونا ہے۔ کوئی ہے بھی نہیں جو واپس نہ جائے، کوئی چیز نہیں ہے جس کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہو، سب نے، سب چیزوں نے، ہر چیز نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ادھر ہی جا کر ختم ہو جانا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے، یہ دوسری بنیاد ہے۔